وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ولا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں دی اور احسان نہیں جتایا، اس نعمت کا احسان جتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے تم کا احسان کیا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہارے جیسا رسول بھیجا. یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کرے. ایک شخص ساری زندگی نیک کام کرتا رہے اور اس کے پاس ایمان کی نعمت نہ ہو، ساری زندگی نیک کام کرتا رہے، ایمان کی نعمت نہ ہو، اس کا یہ سارا عمل بیکار ہے. اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی گناہ کیے لیکن اللہ نے اس کو یہ نعمت دی، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ پاک اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت اللہ نے ہمیں بغیر مانگے دی. نہ میں نے اس کے لیے سوال کیا، نہ آپ نے اس کے لیے سوال کیا.
یہ وہ نعمت ہے کہ اس کے لیے ہم نے سوال نہیں کیا. باقی نعمتوں کے لیے ہم اللہ سے سوال بھی کرتے ہیں، وہ دین کی نعمتیں ہوں یا دنیا کی نعمتیں ہوں. ہم سوال کر لیتے ہیں یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور سوال کرنے کا حکم بھی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ مجھے دنیا عطا فرمائے، وفی الآخرہ، آخرت کی عطا فرمائے. لیکن یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے بغیر سوال کے ہم لوگوں کو دی. اس نعمت پہ اللہ کا ہر حال میں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، بغیر تقاضے کے پیدا فرمایا، اور پھر نہ صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا بلکہ اپنے ذکر کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق بھی عطا فرمایا. اس آبادی کے اندر لاکھوں لوگ ہوں گے کم از کم. یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں اپنے نام کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا نام جو ہے یہ بڑی برکت والا ہے. اتنی برکت والا اللہ کا نام ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی شخص اللہ کا نام لینے والا ہوگا اللہ پاک اس کائنات کو تباہ نہیں کریں گے. اللہ کا نام لینے والا ایک بھی شخص ہوگا، یہ زمین، یہ نظام، یہ کائنات، یہ سارے کے سارا چلتا رہے گا. جب بندہ اللہ کا نام لینے والا دنیا میں نہیں ہوگا اللہ پاک اس وقت اس کائنات کو ختم کرے گا. یہ کائنات یعنی یہ کائنات اللہ کے نام کے صدقے میں قائم ہے. یہ اللہ کا نام اتنی عظمت والا ہے، اللہ کا نام اتنا بڑا ہے. اللہ کا نام تو عظمت والا ہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے نام میں فنا کر دیتا ہے، اللہ اس کے نام کو بھی بڑا کر دیتا ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اگر کسی گھر میں مشکلات آتی ہوں، پریشانیاں ہوں، تو وہ اصحاب بدر کے نام لکھ کر 313 صحابہ کرام کے گھر میں لٹکا دے، اللہ پاک اس گھر سے پریشانیوں کو، مشکلات کو ختم فرما دیتا ہے. جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ان کے نام کو ہی پڑھا کرتے ہیں. جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑ گیا، جس نے اللہ سے تعلق کو پیدا فرما دیا، اللہ پاک اس کے نام کو بھی بڑا فرما دیتا. حضرت جنید بغدادی تھے بادشاہ کے پہلوان، بادشاہ کے پہلوان تھے. اور کتنے لوگ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جانتے ہیں؟ میرے خیال 1000 سال سے اوپر ہو گئے. آج بھی لوگ حضرت جنید بغدادی کا نام جانتے ہیں، حالانکہ بادشاہ تو پہلوان رکھا کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی پہلوان کا کسی کو نام یاد ہے؟ اور ان کا نام کیوں یاد ہے؟ ان کا نام اس لیے یاد ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کی عزت کی، اکرام کیا. اللہ نے ان کے نام کو عمل کر دیا. روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کہیں بادشاہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کے پہلوان سے لڑائی کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے. دبلا پتلا سا شخص. تو دن طے ہو گیا، مقام مقرر ہو گیا. اب جب وہ مقابلے کے لیے آئے ان کے، وہ کمزور تھا اور یہ پہلوان، لیکن اس نے آ کے ان سے کہا کہ میں سید ہوں، میرے گھر میں میری بیٹیاں ہیں، مجھے فاقے ہیں، اگر آپ ہار جائیں گے تو یہ بادشاہ مجھے کچھ اکرام دے دے گا، کچھ پیسے دے دے گا مجھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ جھوٹ موٹ کی کشتی کی اس سے اور وہ ہار گئے جنید بغدادی اور یہ جیت گئے. تو بادشاہ نے اس شخص کو انعام اکرام دیا اور ان کو پھر طنز کیا، لعنت ملامت کی کہ جی آپ ایک کمزور سے آدمی سے ہار گئے. رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا جنید تم نے میرے آل کی عزت رکھی، اللہ قیامت تک تمہارے نام کو بلند فرما دے. جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے نام کو بلند کر دیتے ہیں. جو شخص اللہ والوں کی عزت اور اکرام کرتا ہے اللہ اس کے نام کو بلند کرتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ والوں کے ہاتھ میں ڈال دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اللہ کرتا ہے میں اس سے بڑا ڈرتا ہوں، میں اس سے بڑا ڈرتا ہوں. اس لیے
کہ لوگ بعض اللہ اللہ والوں پہ نکتہ چینی کرتے ہیں. فرمایا مجھ سے زیادہ نکتہ چینی کوئی نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ نکتہ چینی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن میں اللہ اللہ جو کرتے ہیں میں ان سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو تو اللہ نہ جانے کب اپنے نام کی برکت سے ان کی اصلاح فرما دے، ان کو معاف فرما دے. یہ اللہ کا نام یہ بڑا عظمت والا نام ہے. یہ اللہ کا نام جس کے دل میں بس جاتا ہے اس کے دل سے اللہ تمام برائیوں کو دور فرما دیتا ہے. جس طرح دنیا میں ہمارے جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، اس طرح روح کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں. صرف جسم بیمار نہیں ہوتا، روح بھی بیمار ہوتی ہے. یہ تکبر روح کی بیماری ہے، حسد روح کی بیماری ہے، اوپے جا روح کی بیماری ہے، خود پسندی روح کی بیماری ہے. یہ سب روح کی بیماری ہے. اور ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج یہ ہے کہ کسی اچھے اللہ والے کی صحبت میں، کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے ان کو اپنی بیماری بتائی جائے مجھے یہ مرض ہے. جس طرح دنیا میں اللہ نے ڈاکٹروں کا نظام رکھا ہے، اسی طرح روح کی بیماریوں کے بھی اللہ نے نظام رکھا ہے. جب روح ٹھیک ہو جائے گی، دل صاف ہو جائے گا، پھر تکبر بھی ختم ہو جائے گا، حسد بھی ختم ہو جائے گا، پھر حب جا بھی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جائے. جس طرح دنیا میں ہم کرتے ہیں، کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں مجھے یہ مسئلہ ہے، پھر وہ دوا دیتا ہے، پھر ہم اس دوا کو استعمال کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا اور اب یہ ہو گیا اور اب یہ ہو گیا. اسی طرح یہ روح کی بیماریاں ہیں. اور دنیا کی جو بیماریاں ہیں یہ صرف موت تک ہیں. بس کسی شخص کو کتنی بھی بڑی سے بڑی بیماری ہو، موت تک ہے. بلکہ یہ میرا مشاہدہ بھی ہے، آپ ساتھیوں کا بھی ہوگا، عام طور پہ جس کا آخری وقت آ جائے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ اکثر مشاہدہ ہے کہ بندے کا آخری وقت ہوتا ہے، نظر نہیں تھی ساری عمر، آخری وقت میں اس کی بینائی ٹھیک ہو گئی. کوئی بندہ چل نہیں سکتا تھا، آخری عمر میں اس نے چلنا شروع کر دیا. تو یہ اکثر مشاہدہ ہے کہ جی آخری وقت میں وہ دنیا کی بیماری ساتھ چھوڑ جاتی ہے. لیکن یہ روح کی ایسی بیماریاں ہیں، یہ یہاں بھی تکلیف دیں گی، قبر میں بھی تکلیف دیں گی، حشر میں بھی تکلیف دیں گی. دنیا کی بیماریاں صرف زندگی تک تکلیف دیں گی، انسان مر گیا تکلیف ختم ہو گئی. لیکن روح کی بیماریاں یہاں بھی تکلیف دیتی ہیں. وہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم عالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک رواج ہے، کراچی میں خیر زیادہ ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے کہ نہیں ہے. وہ اکثر جب کھانا کھلتا ہے شادیوں میں، وہ لا کے کھانا رکھتے ہیں تو نیچے ایک دھیمی سی آنچ کو جلا دیتا ہے تاکہ وہ جو کھانا ہے وہ گرم رہے. اس سے وہ کھانا جلتا نہیں ہے، ہلکی ہلکی اس کو آنچ ملتی رہتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ گناہوں کی مثال بھی ایسی ہے. یہ انسان کی زندگی میں دھیمی دھیمی آنچ جلتی رہتی ہے، وہ بے چین رہتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جی میں لاکھوں کماتا ہوں، میرا گزارا نہیں ہوتا، میں تو ہر طرح اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں، میں بیمار رہتا ہوں، میرے بچے مجھے تنگ کرتے ہیں، میری اولاد مجھے تنگ کرتی ہے، میرے گھر والے مجھے تنگ کرتے ہیں، دوست احباب میری سنتے نہیں ہیں. پریشان رہتا ہے وہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ گناہوں کی آنچ ہے جو اللہ نے اس کے نیچے جلائی ہے. اس آنچ کی وجہ سے اس کو ساری مشکلات ہیں. تو یہ جو گناہ ہے یہ دنیا میں بھی تنگ کرتے ہیں. پھر جب قبر میں چلے جائے گا، اگر دنیا میں اس نے اپنی بیماریوں کو ٹھیک نہیں کرایا، حسد کو ٹھیک نہیں کرایا، تکبر کو ٹھیک نہیں کرایا، جا کو ٹھیک نہیں کرایا، پھر جب یہاں قبر میں چلے جائے گا پھر وہاں وہ فرشتے اس کو ٹھیک کریں گے. اور ان کے ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہاں سے مختلف ہے. یہاں اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. نماز میں نہیں اٹھا جاتا، طبیعت پہ جبر کر کے اٹھ سکتا ہے، اپنی زبان کو روک سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے. لیکن وہاں جو طریقہ علاج ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. دنیا میں اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، اللہ ایک سانپ کو اس کی قبر میں مقرر فرمائیں گے. روایات میں آتا ہے اگر وہ زمین پہ پھونک دے تو سبزہ نہ ہو. ایسا پھر وہاں اس کا ایسا علاج ہوگا. اور دنیا کی تکلیف میں ہم اپنے بھائی کو بتا دیتے ہیں، رشتہ داروں کو بتا دیتے ہیں، دوست احباب پوچھ لیتے ہیں. قبر میں پھر جب تک اللہ پاک نہیں چاہیں گے باہر والے کو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کیا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قبرستان کے بارے میں وہ نادان لوگ لکھ دیتے ہیں شہر خاموشاں.
اکثر لکھا ہوتا ہے شہر خاموشہ، وہ شہر خاموشہ نہیں ہے۔ اللہ نے جن کو بصیرت کی آنکھیں دی ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ شہر خاموشہ نہیں ہے، وہ تو ایک شہر ہے پورا، جہاں کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، کچھ ہنستے ہیں اور کچھ روتے ہیں اور کچھ جلتے ہیں۔ یہ تو باہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ قبر میں لیٹا ہوا ہے، یہ تو سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے ہم ہیں۔ اللہ نے ہمیں بصیرت کی آنکھیں نہیں دی، ورنہ ہمیں پتا ہوتا یہ سویا ہوا نہیں ہے، یا تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یہ سویا ہوا نہیں ہے۔ یہ ہمیں لگتا ہے اوپر سے کہ قبر کے اندر مردہ سویا ہوا ہے، وہ سویا ہوا نہیں ہے۔ اگر اس نے اللہ کو یاد کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی ہے، تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، وہ وہاں سکون سے ہے، آرام سے ہے، اللہ کی نعمتوں سے نفع اٹھاتا ہے۔ اور جس نے دنیا میں اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ رب العزت کے احکام کی بجاوری نہیں کی، اپنے نفس کی بجاوری کی، اپنے نفس کی بات مانی، پھر اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں ہے، وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، ڈاکٹر تھے، تو جب حضرت لاہوری کا انتقال ہوا اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ تو ان کے جو اولاد تھی انہوں نے اپنے ابو کے دوستوں سے کہا کہ جی آپ ان کو سمجھائیں، یہ ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، بس یہ باہر ہی نہیں نکلتے، انہوں نے تو سارے کام چھوڑ دیے۔ تو جو ان کے دوست احباب تھے وہ سمجھانے آئے کہ جی دنیا بھی ہے، اب دنیا کے کام بھی کیا کریں، کیا بات ہے آپ کیوں بوجھا نشین ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وظیفہ بتایا تھا کشف قبول کا۔ کہنے لگے میں نے قبرستان میں جا کے اس وظیفے کو کیا تو پورا قبرستان آگ ہی آگ تھا۔ کہنے لگے وہ حالت دیکھ کے میرا مسجد سے باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ شہر خاموشہ ہے، یہ شہر خاموشہ نہیں ہے، مجھے بھی وہاں جانا ہے اور آپ کو بھی وہاں جانا ہے، اور اس کی تیاری کا وقت یہ ہے، آج کا وقت ہے اس کی تیاری کا۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا پھر وہ مہلت نہیں دے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کل کر لیں گے، کل اللہ کو یاد کر لیں گے، پرسوں اللہ کو یاد کر لیں گے، یہ کل اور پرسوں کی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا پھر وہ کہے گا جی چلو میرے ساتھ۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے آج اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو کیا میں راضی ہوں؟ کیا ہم راضی ہیں؟ ہم کہیں ٹھیک ہے، ہم بالکل تیار ہیں، آپ چلیں۔ اللہ والے تو ایسی محنت کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آپریشن تھا تو ڈاکٹر نے والد صاحب سے کہا کہ آپ حضرت کو تیار کریں آپریشن کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی آپریشن کیا، میں تو دنیا سے جانے کے لیے بھی تیار ہوں، مجھ پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی میرے ذمہ قرض نہیں ہے، کوئی میری نماز قضا نہیں ہے، اللہ کو میں نے راضی رکھا، اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کیا، میں جانے کے لیے بھی راضی ہوں۔ آپ آپریشن کی بات کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی ایسی ہے کہ آج ہمیں موت کا فرشتہ کہے جی چلو ہمارے ساتھ، ہم نے تو اپنے اوپر بوجھ کو ڈال لیا، نہ ہم نے حقوق اللہ کو پورا کیا، نہ حقوق العباد کو پورا کیا، نہ ہم نے اللہ کے حقوق کو پورا کیا، نہ ہم نے حقوق العباد کو پورا کیا۔ ہمارے ذمہ تو اللہ کے حق بھی باقی ہیں اور حقوق العباد بھی باقی ہیں۔ ایسی زندگی گزاریں، ایسا اپنے آپ کو تیار کریں ہر وقت کہ کسی وقت کی موت کا فرشتہ آئے تو پھر بندہ ہلکا ہو، اس کے ذمہ کوئی کام باقی نہ ہو، کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی روزہ قضا نہ ہو، کوئی اللہ کا حکم چھوٹتا نہ ہو، کسی بھائی کا قرض نہ ہو، کسی کا حق نہ دبایا ہو۔ یہ حقوق العباد تو حقوق اللہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسکین کون ہے؟ عرض کی رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہمارے یہاں تو مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، دوست احباب نہ ہو۔ فرمایا نہیں، وہ مسکین نہیں ہے، مسکین تو وہ ہے جو ڈھیر ساری نیکیاں کر کے قیامت کے دن آئے گا، لیکن اس نے کسی کا حق دبایا ہوگا، حقدار آئے گا نیکی لے جائے گا، دوسرا آئے گا اپنا حق لے جائے گا، تیسرا آئے گا اپنا حق لے جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر اس پہ گناہوں کا بوجھ لاد دیا جائے گا دوسروں کے، اور پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، وہ مسکین ہے۔
یہ تو اس کے لیے ہے جو نیک عمل کرتا تھا. ہم جیسے لوگ تو نیک عمل بھی نہیں کرتے. تو اللہ کو راضی رکھنا ہے، اور یہ جو گناہوں کی ٹوٹیاں ہیں جن سے ہم نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں، ان کو بند کرنا ہے. عبادت شرط نہیں ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں عبادت شرط نہیں ہے، اطاعت شرط ہے. اطاعت شرط ہے. اللہ اور اللہ کے نبی ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا ہونا شرط ہے. اس حال میں بندہ جائے کہ قبر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو اور ہمیں ان کا چہرہ اقدس دکھایا جائے، ہم تو کہیں کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، وہ بھی کہیں کہ ہم اسے پہچانتے ہیں. پھر مزہ ہے، پھر مزہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں اور وہ کہیں کہ ہم تو اسے نہیں پہچانتے، یہ تو ہمارا غلام نہیں ہے. ہماری زندگی ایسی ہو کہ وہ ہمیں اپنا غلام ہو کہیں ہم اسے پہچانتے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا تو پھر سارا کام خراب ہو گیا. وہ ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، فرمانے لگے جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو پورا خاندان ہنس رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور جو بندہ ہے وہ رو رہا ہوتا ہے. بچہ جب آتا ہے تو وہ روتا ہے اور پورا خاندان اس کا ہنستا ہے. فرمایا اب اس بندے کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے پورا خاندان رو رہا ہو اور وہ ہنس رہا ہو. ایسا اللہ کو راضی کر کے جائے کہ اسے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، موت کا کوئی ڈر نہ ہو، وہ ہنس رہا ہو اور خاندان والے رو رہے. جب تو مزہ ہے کہ بھئی جب میں آیا تھا تو آپ ہنس رہے تھے اور میں رو رہا تھا، آج میں ہنس رہا ہوں اور آپ رو رہے ہیں. ایسی زندگی گزار کے جائے، ایسا اللہ کو راضی کر کے جائے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ سب سے آسان کام ہے. اللہ پاک سب سے جلدی راضی ہوتے ہیں، سب سے جلدی. جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، اللہ پاک اس کو اسی وقت معاف فرما دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ یا اللہ جب کوئی نیک آدمی آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا میں لبیک کہتا ہوں. عرض کی کہ اللہ پاک جب کوئی گناہگار آدمی آپ کو پکارتا ہے، فرمایا پھر میں 3 دفعہ لبیک کہتا ہوں. عرض کی اللہ پاک گناہگار پہ 3 دفعہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نیک آدمی کو اپنی نیکی کا بھی تھوڑا ذوق ہوتا ہے، تھوڑا آسرا ہوتا ہے کہ جی میں نے نیکیاں کی ہیں. گناہگار کو تو کسی کا آسرا نہیں ہوتا، اس کو تو اللہ کی ذات کا آسرا ہوتا ہے. اللہ میں تو گناہگار ہوں، اللہ میرے پاس تو نیکیاں بھی نہیں ہیں، میرے پاس تو کسی کی سفارش بھی نہیں ہے، میرے پاس تو عمل صالح بھی نہیں ہے، یا اللہ آپ کی ذات ہے. اللہ پاک اس کو 3 گنا محبت سے پکارتے ہیں، لبیک لبیک لبیک. ایسی اللہ محبت والا معاملہ فرماتے ہیں. کبھی اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، کبھی اللہ کی جس کو کوئی مسئلہ ہو نا، رات کو اٹھے 2 نفل پڑھے، سجدے میں سر رکھے، اللہ میرا کوئی نہیں ہے، آپ میرے ہیں، میرا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، آپ میری حاجت روائی کرنے والے، آپ تو مالک ہیں، آپ میری حاجت روائی فرمائے. اللہ سے مناجات کرے، اللہ سے باتیں کر لے، اس کا کام نہ ہو مجھے پکڑ لے کہ میرا کام نہیں ہو. ہم نے تو اللہ سے اپنے رابطے کو بھلا دیا، ہم دنیا میں مستغرق ہو گئے. اس لیے اللہ پاک نے پھر شکوہ کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں ڈال دیا؟ میں تو رب کریم تھا، میں تو محبت کرنے والی ذات تھی. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تجھے نہیں پتا تھا رزق کیسے کمانا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، زندہ کیسے رہنا ہے. میں جب بھی تجھے زندہ رکھا، میں نے جب بھی تجھے رزق دیا، میں آج تجھے رزق نہیں دے سکتا. جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا، میں نے ماں کے دل میں تیری محبت ڈالی، تو صرف روتا تھا، تیری ماں سمجھ جاتی تھی اس کو درد ہے، اس کو بخار ہے، اس کو بھوک لگی ہے، یہ گندا ہے. اور ایسی تیری ماں کے دل میں تیری محبت ڈالی کہ جب تو بستر خراب کرتا تھا وہ گیلے بستر پہ لیٹ جاتی تھی، تجھے خشک بستر. میں نے اس وقت بھی تجھے زندہ رکھا.
جب تو بول نہیں سکتا تھا، تجھے سمجھ نہیں تھی کھانا کیسے کھانا ہے، کیا چیز کھانی ہے کیا نہیں کھانی ہے، پانی کیسے پینا ہے، زندہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، میں نے تجھے زندہ رکھا. اور جب تجھے سمجھ آ گئی، تجھے شعور آ گیا، تجھے عقل آ گئی، اب تو کیا کہتا ہے کہ جی میں کماؤں گا نہیں تو میں بھوکا مر جاؤں گا، میں کماؤں گا نہیں تو میں بھوکا مر جاؤں گا. اللہ رب العزت کی ایسی محبت کرنے والی ذات ہے، جو بندہ اللہ سے دنیا کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو دنیا دیتا ہے. جتنا دنیا کا اللہ سوال کرتا ہے اللہ اس کو اتنی دنیا دیتا ہے. اور جو اللہ سے اپنی محبت کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو بے تحاشا محبت دیتا ہے. اور میں تم ایک قدم میری طرف چل کے آؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا. ایسی محبت کرنے والی ذات ہے. ایک دفعہ بندہ سجدے میں سر رکھ دے، ہاتھ اٹھا لے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی آپ مجھے معاف کر دیں. ایسی اللہ نے ان آنسوؤں کی قدر فرمائی. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کو آنسو پسند ہے کون سے؟ ایک وہ قطرہ خون کا جو شہید کے خون سے نکلا ہو، یعنی جہاد کے اندر لڑا اور اس سے خون کا جو قطرہ نکلا اللہ کو بہت پسند ہے. اور دوسرا کون سا قطرہ؟ اس نوجوان کا قطرہ جو تنہائی میں بیٹھا اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا. وہ قطرہ، یہ آنسوؤں کے قطرے نہیں ہیں، یہ موتی ہے موتی. اللہ نے ان موتیوں کی بڑی قدر رکھی ہے. ذرا اللہ کے سامنے رو کے تو دیکھیں، اللہ کے سامنے جھک کے تو دیکھیں، اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں اللہ نے کیسی قدر رکھی ہے اس رونے کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، دوپہر میں آرام فرما رہے تھے، خواب میں حکم ہوا فلاں قبرستان چلے جاؤ، وہاں ایک میرا دوست ہے اس کی حاجت روائی کرو. وہاں گئے، دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے اور قبرستان میں قبر کے ساتھ رو رہا ہے. اس سے کہنے لگے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں گویا تھا، میں گانے گاتا تھا، جب تک میری آواز ٹھیک تھی لوگ مجھے پیسہ دیتے تھے، اور میری آواز خراب ہو گئی، مجھے تو سانسوں کی نوبت آ گئی، جب بالکل میں بھوک سے میں نہیں لڑ سکا، بھوک ناقابل برداشت ہو گئی، تو میں قبرستان میں آ گیا اور میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میں جیسا بھی ہوں تو آپ کا بندہ. اللہ نے وقت کے خلیفہ ہوگا، جاؤ اس کو اس کی داد رسی کرو. اللہ پاک تو قدردان ہے، اللہ پاک قدردان ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی ایک اونٹنی گم ہو گئی صحرا کے اندر، اور اس پہ کھانے پینے کا سارا سامان تھا، اور اس نے دیکھا کہ اب صحرا کے اندر چونکہ اونٹنی گم ہو گئی ہے، کھانے پینے کا سامان چلا گیا ہے، اب میں زندہ نہیں بچوں گا. وہ آنکھیں ایسے لیٹ کے موم کے لیٹ گیا کہ بس اب میرا کام ختم ہو گیا. ایک دم اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ وہ اونٹنی سامان کے ساتھ موجود ہے. تو وہ اتنا خوش ہوا، اس کی زبان سے الٹا پلٹا نکل گیا کہ یا اللہ آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب ہوں. حالانکہ وہ کہنا ہی چاہتا تھا کہ یا اللہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں. خوشی ایسی ہوئی اس کو. حدیث شریف میں فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس بندے کو اونچی کے ملنے سے. اللہ تو ہمارے انتظار میں ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے پاس مجھ سے مانگ کے تو دیکھو. تو زمانے کے پاس جاتا رہا، زمانے سے مانگتا رہا، آج تو مجھ سے بھی مانگ کے دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اور ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم زمانے کے پاس جاتے ہیں، ایک در پہ جاتے ہیں، دوسرے، جب بالکل ہر طرف سے مایوس ہوتے ہیں پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں. زمانے کے دھکے کھا کے ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ پاک پھر بھی نہیں کہتے تو فلاں کے پاس کیوں گیا، تو فلاں کے پاس کیوں گیا، تو فلاں کے پاس کیوں گیا. اللہ پاک پھر بھی حاجت روائی فرماتے ہیں. اگر بندہ پہلے اللہ کے پاس چلا جائے گا اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. جو ظاہری بیماریاں ہیں اس کا سنت طریقہ علاج کا کیا ہے کہ بندہ 2 نفل پڑھے، اللہ سے دعا کرے، صدقہ دے اور پھر علاج کرے. پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، یا اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، یا اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، پھر سنت کے طور پہ دوائی کو کھائے. اللہ پاک اس کو شفا دیتا ہے. کبھی آزما کے دیکھ لیں یہ طریقہ کہ بیماری ہو تو ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں. بیماری ہو پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، یا اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، آپ شفا دینے والے ہیں. پھر حسب توفیق اللہ نے جتنی استطاعت دی ہو صدقہ دے، پھر ڈاکٹر کے پاس جائے. 50% تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی، اور اگر جائے گا بھی تو اللہ اس کو شفا دیں گے. ہم اس کے الٹ کرتے ہیں، ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب ڈاکٹر کہتے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ دعا کریں، پھر ہم صدقہ بھی دیتے ہیں، پھر ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں، پھر ہم بزرگوں کی خدمت بھی جاتے ہیں، جی دعا کرتے ہیں میری بیماری لا علاج ہو گئی.
حالانکہ طریقہ تو اس کے الٹ ہے، طریقہ اس کے الٹ ہے، پہلے اللہ سے رجوع کرنا ہے، پھر دوائیوں کی طرف جانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے مانگ کے دیکھیں، اللہ کو یاد کر کے دیکھیں۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کے نام کو بھی بلند کر دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو بھی آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے، برکتوں والا نام ہے یہ، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے کا تعلق کسی اللہ والے سے ہو، پھر اس کو یہ نعمت، یہ توفیق حاصل ہو۔ ورنہ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے جو اثرات ہیں، عام طور پہ ہمارا رجحان اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کو بھی یاد کرنا ہے۔ ہم دنیا کے سارے کام کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ہماری نمازیں اللہ کی یاد سے خالی، ہمارے روزے اللہ کی یاد سے خالی، ہماری عبادات اللہ کی یاد سے خالی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ 70-80% نمازیوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جی امام صاحب نے کون سی 2 سورتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے، حالانکہ اللہ پاک یہ رحمت جو ہے یہ دل کے مقام پہ آتی ہے، اللہ کی رحمت یہ دل کے مقام پہ آتی ہے، اور ہمارا دل نماز کی حالت میں مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جب امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، ہمارا دل باہر نکل جاتا ہے، وہ گھر کے معاملات کو سلجھاتا ہے، وہ کاروبار کے معاملات کو سلجھاتا ہے، اور جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو واپس حاضر ہو جاتے ہیں۔ اعصاب پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی، اللہ کی رحمت دل پہ آتی ہے۔ جب تک دل حاضر نہیں ہوگا، جب تک دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی، وہ نماز ہمیں نفع نہیں دے گی، وہ نماز ہمیں نفع نہیں دے گی۔ اللہ نے قرآن میں نماز کی خصوصیت بتائی ہے، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ میری اور آپ کی نماز روکتی ہے؟ ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں بدنظری بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کم بھی تولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں، سارے کام ہم نماز کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیوں ہماری نماز ہمیں نہیں روکتی؟ جو نماز ہمیں دنیا میں برائی سے نہیں روک سکی، وہ نماز ہمیں جنت میں کیسے لے کے جائے گی؟ کیونکہ نماز کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے نا، لیکن نماز کی خصوصیت فرمائی ہے بے حیائی سے روک دیتی ہے، برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ ہماری نماز نے تو نہیں روکا۔ ہماری نماز نے کیوں نہیں روکا؟ ہماری نماز نے اس لیے نہیں روکا کہ نماز میں ہمارا دل تو حاضر تھا ہی نہیں۔ اگر ہمارا دل نماز میں حاضر ہوتا تو اللہ پاک کی رحمت اور محبت دل میں آتی، پھر ہماری نماز ہمیں ہر کام سے روکتی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو دائیں پاؤں کی جگہ بایاں پاؤں ان کا مسجد کے اندر چلا گیا، غلطی سے، غیر ارادی طور پہ۔ آواز آئی ہمارے گھر میں بیل کی طرح داخل ہوتے ہو۔ ہماری تو ایسی حالت ہی نہیں ہے، ہماری تو نماز میں غفلت کی حالت ہے، باقی تو باہر تو معاملات پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم غیبت کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم کم تولتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہماری تو دل کی کیفیت بدلتی نہیں ہے، اس لیے کہ دل ہمارا سیاہ ہے۔ دل کی کیفیت تو اس کی بدلتی ہے کہ جس کا دل صاف ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مشہور روایات ہے کہ رمضان میں شیطان جو ہے یہ قید ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے، رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اب ہم اپنا ذرا تجزیہ کریں کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں ہماری کیفیات میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ سارے کام جو ہم غیر رمضان میں کرتے ہیں وہ رمضان میں بھی کرتے ہیں۔ ہمیں کیوں فرق نہیں پڑتا؟ اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو دل ہے، اس میں کیفیات تو وارد ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں کیفیات وارد ہو، اس کی صفائی ہو، اور پھر غیر رمضان میں شیطان کا دخل ہو، اور پھر جب رمضان ہے تو شیطان کا دخل ہٹ جائے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گی جب ہماری کیفیات بدل گئی ہیں، ہمارے وسوسے بدل گئے ہیں، ہمیں وسوسے نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی وجہ سے، ہمارے تو وسوسے نفس کی وجہ سے آتے ہیں۔ نفس ہمیں وسوسے دیتا ہے، نفس ہمیں کہتا ہے یہ کام کرو، اس لیے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو ہماری حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔
کہ جن کے قلوب اللہ کے ذکر سے منور ہے ان کو پتہ ہے رمضان کی کیا برکات ہے، غیر رمضان میں کیا کیفیت ہے اور رمضان میں کیا کیفیت ہے۔ ہمیں آپ کو اس لیے نہیں پتا کہ ہمارے تو دل سیاہ ہو گئے، ہمارا تو اللہ سے رابطہ ہی نہیں ہے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، وہ حالت نماز ہو یا غیر نماز کی حالت ہو، ہم تو اپنے نفس کے غلام ہیں۔ ہمارا نفس ہمیں جیسا کہتا ہے ہم کرتے رہتے ہیں۔ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں عادت ہے ہماری، ہمارے بڑوں نے ہمیں عادت ڈال دی، ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے 10 سال سے پڑھ رہے ہیں، 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ عادت ڈل گئی ہے، ہماری عادت ہے۔ عادت جو ہے یہ نفع نہیں دیتی، عبادت نفع دیتی ہے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ایک کاغذ کے اوپر پھول بنا دو، پھول، اس پھول سے خوشبو نہیں آئے گی جب تک آپ گلاب نہیں لے کے آئیں گے، کاغذ پہ گلاب بنانے سے خوشبو نہیں آئے گی۔ اور ایک اور بزرگ فرمایا کرتے تھے بھائی اگر کوئی کہے مصری کی کردار کرتا رہے اس کا منہ میٹھا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مصری کو اپنے منہ میں نہیں ڈالے گا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنی عبادات میں رکھی ہیں۔ ہم آپ پڑھتے ہیں نا بزرگوں کے واقعات، آپ نے 100 نفل پڑھ لیے، ہم سے کیوں نہیں پڑھے جاتے بھائی؟ ہم سے تو نماز نہیں پوری پڑھی جاتی۔ کسی نئے ساتھی کو کہتے عشاء کی 17 رکعتیں بھاگ جاتا ہے، ویسے ہی ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ وہ 100 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے، کیوں؟ ان کو اس میں مزہ آتا تھا، ان کو اس میں وہ انوارات محسوس ہوتے تھے، اس میں ان کو وہ اللہ کی محبت نصیب ہوتی تھی، اس لیے آسان تھا۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت غالباً حضرت بشر حافی کا یا کوئی اور بزرگ کا واقعہ ہے، کسی عورت سے وہ ان کو محبت تھی عورت سے، تو مغرب کی نماز کے بعد اس کے گھر کے باہر بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اور اتنا ان کو انعامات ہوا کہ اب یہ اپنی اس میں آئے گی گیلری میں، تو اس انتظار میں بیٹھے رہے، ان کو اذان کی آواز سنائی دی تو وہ سمجھے کہ شاید عشاء کی اذان ہے۔ تو جب تھوڑا سورج نکلا تو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ عشاء کی اذان نہیں تھی، یہ تو فجر کی اذان تھی۔ اللہ پاک نے دل میں ہدایت کے رستے کھولے، دل میں بات آئی کہ بھائی میں ایک عورت کے انتظار میں ساری رات کھڑا رہا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ جب محبت ہو جاتی ہے وہ عشق مجازی کیوں نہ ہو، جب محبت ہوگی تو معاملہ ہوگا، اور جس کو عشق حقیقی ہو جاتا ہے پھر اس کو کہنا نہیں پڑتا جی نماز کا وقت ہو گیا، وہ تو بے چین رہتا ہے۔ یہ عشق ایسی چیز ہے، یہ عشق انسان کے اندر آگ لگا دیتی ہے۔ یہ محبت کی جس میں آگ لگ گئی پھر اس کو نہ آپ کو فضائل بیان کرنے پڑیں گے نہ مسائل بیان کرنے پڑیں گے، وہ تو خود بھاگے گا تیر کی طرح اپنے محبوب کی طرح۔ صحابہ اکرام کو کون سے مسائل بیان کیے گئے یا فضائل بیان کیے گئے؟ وہ تو رسول اللہ سے محبت تھی، وہ آپ کا عمل دیکھتے تھے، بس اس پہ جان نثار کرتے تھے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وضو فرمایا، وضو فرما کے مسکرانے لگے۔ اس نے عرض کی کہ حضرت آپ مسکرا رہے ہیں، کوئی بات ہے؟ فرمایا بات تو کہیں نہیں ہے، میں نے رسول اللہ کو دیکھا ایک دفعہ آپ نے وضو فرمایا مسکرائے، میں بھی مسکرا دیا۔ ایسی محبت ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے جو کام میرے محبوب نے کیا مجھ سے رہ نہ جائے۔ ایک بزرگ تھے 80 سال عمر، گھر والی کی 70 سال عمر، فرمایا بھاگو، وہ بھاگی، انہوں نے پکڑا تو اولاد نے کہا کہ ابا جی یہ کون سی عمر ہے بھاگنے اور پکڑنے کی؟ تو فرمایا بھائی رسول اللہ کی یہ سنت تھی، بی بی عائشہ بھاگا کرتی تھی اور رسول اللہ پکڑا کرتے تھے، تو میں نے زندگی میں اس سنت کو پورا نہیں کیا، میرے دل میں آیا کہ یہ سنت بھی مجھ سے نہ رہ جائے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ جب محبت ہو جاتی ہے پھر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ محبت کیسے حاصل ہوگی؟ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا جن کو اللہ نے یہ نعمت دی، جن کو اللہ نے محبت کی نعمت دی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ زبان زبان سے سیکھتی ہے، زبان زبان سے سیکھتی ہے۔ اگر ایک شخص بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا تو وہ بول بھی نہیں سکتا، اس لیے وہ کسی کی زبان کو سن نہیں سکتا تو اس لیے وہ بول نہیں سکتا۔ زبان زبان سے سیکھتی ہے، اور فرمایا دل دل سے سیکھتا ہے۔ یہ دل دل سے سیکھتا ہے جیسے زبان زبان سے سیکھتی ہے۔ یہ محبت، اللہ کی محبت کیسے سیکھیں گے؟ جب ان لوگوں کی خدمت میں بیٹھیں گے جن کو اللہ نے محبت کا غلبہ دیا ہے۔ اور شیخ سعدی نے فرمایا ہے نا،
صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت تالا ترا تالے کنن. نیک لوگوں کی صحبت میں بندہ بیٹھے گا تو نیک ہو جائے گا، اور بروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو برا ہو جائے گا. تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اور اللہ کو یاد کریں گے، پھر اللہ پاک ایسی محبت کی آگ لگائیں گے. ایسی ہمیں آج ہم اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں نا کہ جی کوئی اللہ والا مل جائے ہم دعا کرا دیں. اللہ ایسا سینوں کو روشن فرمائیں گے، پھر لوگ ہمیں ڈھونڈیں گے کہ یہ ہمارے پاس آئیں، یہ ہماری خدمت میں ہم ان کی خدمت کریں، یہ ہمارے پاس آئیں ہم ان سے باتیں کریں. ایسی اللہ محبت پیدا فرمائیں گے مخلوق میں کہ بندہ ہے. آج ہم لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، جن کو ہم ڈھونڈتے ہیں ان میں کیا کمال ہے؟ ان میں محبت کا کمال ہے، ان میں عشق کا کمال ہے. اور یہ جب اللہ ان کی برکت سے ہمارے قلوب میں پیدا فرمائیں گے، لوگ ہمیں ڈھونڈیں گے. یہ ایسی چیز ہے. تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کو یاد کرتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دن کرنا ہے، جب فرصت ملے اللہ کو یاد کریں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دن میں ایک تھوڑا سا وقت رکھ لیں، تھوڑا سا 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو. جب آپ بیٹھیں خالی بالکل پرسکون ہو گئے اور اس میں اللہ سے باتیں کر لیں. اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے یہ پریشان. جو باتیں ہم دوسروں سے کرتے ہیں، دوسروں کی، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے مجھے وہ کیا ہے، غیبت ہے. اگر کسی کا کوئی عیب ہم کسی کو بیان کرتے ہیں تو وہ غیبت ہے. اگر عیب اس میں نہیں ہے تو بہتان ہے. تو جو میں فلاں سے بات کروں، فلاں کی فلاں، میں اللہ سے کیوں نہ بات کروں؟ یا اللہ مجھ سے اس نے زیادتی کر دی، یا اللہ مجھ سے یہ مسئلہ ہو گیا، یا اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ دکھ ہے، مجھے یہ خوشی ہے. یقین کریں ایسا اللہ سے رابطہ پیدا ہو جائے گا، ایسی اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی کہ بے مثال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک دیوانہ ہے، مجذوب ہے، اور وہ باتیں کر رہا ہے. یا اللہ آپ اوپر آسمانوں پہ رہتے ہیں، آپ تو اکیلے ہیں، اگر آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کی تنگی کرتا، آپ کو اچھے سے لباس پہناتا، آپ کی خدمت کرتا، آپ کی مالش کرتا. اس طرح کی وہ گفتگو. تو حضرت موسیٰ صاحب نے کہا نادان، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تو ان آئلائشوں سے پاک ہے. وہ ڈر گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تم نے ہمارے بندے کو ہم سے باتیں کرنے سے روک دیا. تو اللہ سے باتیں کیا کرو، 2 منٹ ہی صحیح، 2 منٹ ہی صحیح. جب بھی اکیلے ہو، فارغ ہو، ذہن کو یکسو کیا اور اللہ سے باتیں شروع کر دی. انشاءاللہ نہ دنیا میں کوئی مسئلہ رہے گا. اللہ سے توفیق مانگو، یا اللہ آپ مجھے توفیق دیں. ایک دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ ایمان کی حالت میں، رضا کی حالت میں مجھے اس دنیا سے اٹھائیں. کس حالت میں اٹھائیں؟ رضا کی حالت میں اٹھائیں. ہم اکثر ساتھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ، ہر کسی کی اپنی دعا ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے یا اللہ نماز کی حالت میں جاؤں، کوئی کہتا ہے سجدے کی حالت میں جاؤں، کوئی کہتا ہے حج کی حالت میں جاؤں. میں کہتا ہوں نہیں، یا اللہ میں آپ کی رضا کی حالت میں جاؤں، بھلے بازار میں کیوں نہ جاؤں. دنیا سمجھے گی نا کہ میں بازار میں گیا ہوں، آپ کو تو پتا ہوگا میں آپ سے رضا کی حالت میں گیا. یا اللہ آپ جب مجھے اٹھائیں تو رضا کی حالت میں اٹھائیں. آپ کی مرضی ہے، آپ بازار میں اٹھائیں، آپ گھر میں اٹھائیں، آپ مسجد میں اٹھائیں، آپ سجدے میں اٹھائیں، لیکن کس حال میں اٹھائیں؟ رضا کی. آپ مجھ سے راضی ہو، آپ اس حال میں مجھے اٹھائیں. یہ دعا کریں گے ضرور انشاءاللہ کہ اللہ مجھے رضا کی حالت میں اٹھائیں. اس دعا کی برکت سے اللہ ہماری زندگیوں کا ایسا کر دیں گے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی رضا میں رہیں گے، ہر حال میں اللہ کی رضا میں رہیں گے. جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا بندہ اللہ سے سوال کرے اور اللہ اس کو رد کر دے. ہدایت کا سوال کرے اور اللہ اس کو ہدایت نہ دے، اپنی محبت کا سوال کرے اور اللہ اس کو محبت نہ دے. تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
صلی اللہ علیہ وسلم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے توفیق اللہ صحابہ اکرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و عظام خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں. اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے. دھیان جو ہے یہ دل کی طرف ہو اور دل کا دھیان اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو. تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے محبت اور رحمت کا فیضان جو ہے یہ میرے دل میں آ رہا ہے. میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں. ہر بندہ اللہ کے سامنے ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. بس اس گمان کے ساتھ کہ اللہ میرے ساتھ ہے اپنے خیالات کو دل میں بند کرنا ہے. دل کی طرف متوجہ رہنا ہے اور توجہ خیال یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت اور محبت میرے دل میں آ رہی ہے. یہ تسبیح چلائی جائے گی نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے, یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. بندہ اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا گمان رکھتا ہے, ویسا معاملہ فرماتے ہیں اللہ اس کے ساتھ. تو اللہ سے یہ گمان رکھنا ہے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے. جب بندہ اللہ سے محبت کا گمان رکھے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کا گمان رکھے اور اللہ اس سے محبت نہ فرمائے. تو گمان اپنا صحیح رکھنا ہے. گمان یہ رکھنا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کریں گے. اللہ مجھ سے محبت فرما رہے ہیں. جب بندہ یہ گمان رکھے گا تو پھر اللہ کی محبت اس کے دل میں آئے گی, اللہ کا نور اس کے دل میں آئے گا, اور اللہ کے نور جب دل میں آئے گا تو یہ دل کی سیاہی دور ہو جائے گی. جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر انسان سے مختلف کیفیات آتی ہے. بعض اوقات اس کا دل کرتا ہے میں بالکل چپ رہوں, بس میں اللہ کا نام سنتا رہوں. کسی کا دل کرتا ہے کہ میں زور زور سے شور کروں, میں اونچی اونچی آواز میں اللہ کا نام لوں. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس پہ کیفیات آئیں تو اس کا اظہار کرنا چاہیے ورنہ جسمانی نقصان ہوتا ہے. تو اگر کسی میں کوئی کیفیت ہو تو وہ ضرور اس کا اظہار کرے, لیکن جس پہ کیفیت نہ ہو وہ اونچی اونچی آواز میں ذکر نہ کرے بلکہ وہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے. اگر کوئی کیفیت ہے اس کو برداشت نہیں ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اونچی اونچی آواز میں رہوں, تو وہ اونچی اونچی آواز میں اپنی کیفیت کا اظہار کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی کیفیت نہیں ہے تو وہ اللہ کا نام اپنے دل میں یاد کرے. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ ذکر گو تا تیرا جانس پاکیے دل سے ذکر رحمانس مومنہ ذکر خدا بسیار گو مومنہ ذکر خدا بسیار گو تابیابی درد و عالم آبرو اللہ اللہ ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را اللہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ 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 زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ 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 کرو دم بدم دوستو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو اللہ اللہ سے دل کو میسر سونپو اللہ اللہ سے دل کو میسر سونپو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو اللہ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو آپ کے نبی کو پسند ہے جو آپ کے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے
بنا میرے مولا مولا میرے مولا اللہ میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں وابستہ ہے امید میری آپ کے کرم سے وابستہ ہے امید میری آپ کے کرم سے آپ کا ہوں فقط آپ کا پرستار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں میرے مولا میرے مولا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ کرم کرنا رحم کرنا میرے اللہ میرے اللہ کرم کرنا میرے اللہ رحم کرنا میرے اللہ میں بندہ ہوں گنہگار مولا مجھے پر کرم کرنا کرم کرنا رحم کرنا کرم کرنا رحم کرنا
کے در کا گدا ہوں، آپ کا آستان سبھی ہے، میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا حاصل آپ کے در کی بندگی ہے، آپ کے در کا میں گدا ہوں، آپ کا آستان سخی ہے، یہ آپ کی نوازشیں ہیں، مجھے در پہ ہے بلایا، یہ آپ کی نوازشیں ہیں، مجھے در پہ ہے بلایا، میں سمجھ گیا میری بگڑی گئی ہے، آپ کے در کا میں گدا ہوں، آپ کا آستان سخی ہے، لجپال فیض عالم آپ کا ہے جہاں میں، لجپال فیض عالم ہے جہاں میں، آپ کے ہر حکم پہ قربان ساری زندگی ہے، آپ کے در کا گدا ہوں، آپ کا آستان سخی ہے، آپ کے در پہ سجدے کرنا، آپ کو یاد کر کے رونا، آپ کے در پہ سجدے کرنا، آپ کو یاد کر کے رونا، ہے یہی میری عبادت، ہے یہی میری بندگی ہے یہی میری عبادت، ہے یہی میری بندگی ہے۔ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کا دل میں اگر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، زندگی نے تو سمندر میں پھینک دیا مجھ کو،
کو اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو باہر ہو جاؤں، ضرب دو خود کو جان سے تو لگوں نہ پیدا، ضرب دو خود کو جان سے تو لگوں نہ پیدا، جو مجھ سے نکل جائے تو شکر ہو جائے، میرا محبوب ہے وہ رہے برے کون مکان، میرا محبوب ہے وہ رہے برے کون مکان، جس کی آہٹ بھی میں سن لوں تو فکر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں۔ اللہ اللہ یا رب مجھے دکھا دے روزہ میرے نبی کا، مرنے سے پہلے دیکھوں روزہ میرے نبی کا، یا رب مجھے دکھا دے روزہ میرے نبی کا، مرنے سے پہلے دیکھوں روزہ میرے نبی کا، یہ آرزو ہے دل میں گھٹ گھٹ کے مر نہ جاؤں، یہ آرزو ہے دل میں گھٹ گھٹ کے مر نہ جاؤں، ایک بار ہی دکھا دے روزہ میرے نبی کا، یا رب مجھے دکھا دے روزہ میرے نبی کا، مرنے سے پہلے دیکھوں روزہ میرے نبی کا، اشکوں کی ایک لڑی ہے چہرے پہ جو سجی ہے، اشکوں کی ایک لڑی ہے چہرے پہ جو سجی ہے، مل جائے مجھ کو بھی یا رب، مجھ کو بھی مل جائے یا رب سایہ میرے نبی کا، یا رب مجھے دکھا دے روزہ میرے نبی کا، مرنے سے پہلے دیکھو روزہ میرے نبی کا، چلتا ہے میرا سینہ فرقت میں مصطفیٰ کی، چلتا ہے میرا سینہ فرقت میں مصطفیٰ کی، ایک بار مجھے دکھا دے، ایک بار ہی دکھا دے روزہ میرے نبی کا، یا رب مجھے دکھا دے روزہ میرے نبی کا، مرنے سے پہلے دیکھو روزہ میرے نبی کا، مرنے سے پہلے دیکھو روزہ میرے نبی کا۔
اللہ 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 اللہ. دعائے خیر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری موت اس حال میں آئے کہ آپ کی ذات ہم سے راضی ہو. یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے وہ اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک ہم پہ اپنی رحمت کا نزول فرمائیے. یا اللہ پاک آپ نے عرش پہ لکھوایا ہے میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہے. یا اللہ پاک ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک آپ کی سنتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو، یا اللہ پاک ہمیں اس حال میں اٹھائیے کہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں. یا اللہ پاک حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بے پردہ فرمائیے. یا اللہ پاک آپ ستار العیوب ہیں. یا اللہ پاک ہمارے عیبوں پہ پردہ فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنائیے. یا اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو نیک بنائیے. یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو خدمت گزار فرما بردار بنائیے. یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے
یا اللہ پاک ان کی اولاد کو فرما بردار بنائیے، ماں باپ کا خدمت گزار بنائیے، یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ پاک ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے، یا اللہ پاک ان پر رحم فرمائیے، یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے حیات ہیں، یا اللہ پاک ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ان کو صحت نصیب فرمائیے، یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے، یا اللہ پاک یہ حاضرین مجلس، یا اللہ پاک یہ آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، نہ میں انہیں جانتا ہوں نہ یہ مجھے جانتے ہیں، یا اللہ پاک یہ آپ کی یاد کے لیے یہاں جمع ہوئے، یا اللہ پاک ان کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے، یا اللہ پاک ان کے قلوب کو منور فرمائیے، یا اللہ پاک میری جو مائیں بہنیں اس ذکر کی مجلس میں موجود ہیں، یا اللہ پاک ان کی دین و دنیا میں عافیت عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ان کی بھی جملہ شرعی حاجات کو پورا فرمائیے، یا اللہ پاک سب ساتھیوں کو قلوب کو منور فرمائیے، یا اللہ پاک جس ساتھی کی جو حاجت ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کو یہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، یا اللہ پاک اپنے فضل سے اس کی حاجتوں کو پورا فرمائیے، یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو قبول ہوگی، پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، یا اللہ پاک ہم پر رحم فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔